اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی کلاس میں عقیدے کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے 12 امام۔ جی، تو 12 امام کے حوالے سے احادیث میں، قرآن میں، تاریخ میں کیا دلائل اور مثالیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن میں 12 اماموں کا عدد یا 12 اماموں کے نام درج نہیں ہیں۔ ہاں، ان کی خصوصیات اہل بیت کے حوالے سے، کیونکہ 12 امام اہل بیت میں شامل ہیں، اور اہل بیت سے مراد ہماری اگر ہم دقیق نگاہ سے دیکھیں تو 14 معصومین ہیں، رسول اکرم، بی بی سیدہ اور 12 امام۔ تو جہاں جہاں اہل بیت کی عمومی فضیلت کا تذکرہ ہے وہاں 12 امام موجود ہیں، اور الگ سے کسی امام کی خصوصیت کا تذکرہ ہے تو اس میں وہاں وہ امام موجود ہے۔ جیسے آیت تطہیر ہے، اس میں 12 امام بھی شامل ہیں اور 14 معصومین اہل بیت بھی شامل ہیں۔ پھر اس طرح آیت ممدد ہے، تو اس میں بھی 12 امام اہل بیت شامل ہیں۔ اسی طرح فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل ذکر سے مراد رسول کے جانشین اہل بیت۔ راسخون فی العلم، یعنی جن کو علم دیا گیا ہے مضبوط مکمل، اس میں 12 امام اہل بیت شامل ہیں۔ ہاں، 12 کا عدد اور 12 کے نام اسپیسیفکلی درج نہیں ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، کیوں نہیں درج ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اگر ہوتے ان کے نام تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو ہم کہیں گے کہ خلفاء کے نام بھی، خلفاء راشدین یا علی سے پہلے جو 3 ہیں ان کے بھی نام درج نہیں ہیں، تو ان کی کیا دلیل ہے خلیفہ ہونے کی؟ اور اگر خدا نام دے دیتا قرآن میں تو لوگ اپنے بچوں کے نام، اپنے رشتہ داروں کے نام، آس پاس محبوب فیورٹ لوگوں کے نام ان ناموں پہ رکھ لیتے۔ جیسے بنو عباس کا تیسرا خلیفہ منصور، اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی پہ رکھ دیا تھا، اور لوگوں کو یہ کہا تھا کہ یہ ہی مہدی ہے۔ اب مہدی کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں کیا کانسیپٹ ہے؟ دیندار شخصیت حکومت کے ساتھ، تو وہ دیندار بھی تھا، حکومت بھی اس کے ہاتھ میں تھی، منصور کا بیٹا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نام نہیں دیے، کیونکہ نام رکھنا آسان ہے اپنے بیٹے کا یا کسی کا بھی، لیکن خصوصیات اپنانا ذرا مشکل ہے۔ جیسے راسخون فی العلم، اہل ذکر، علم والے، تو علم والے رسول کے بعد کون گزرے ہیں؟ علی کے جانشین افراد، کہ ہر دور میں ان کو طلب کیا جاتا تھا اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا۔ عبادت، اہل بیت جیسی عبادت کسی نے نہیں کی۔ سخاوت، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے نفسوں کو قربان کر دیتے ہیں چاہے ان کو اس کی کتنی ضرورت کیوں نہ ہو۔ ایثار کی علامت۔ یا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے اتری؟ رسول مولا علی، بی بی حسنین، جنہوں نے روٹیاں کھلائیں۔ تو یہ فائدہ ہوتا خصوصیات دینے کا، کہ خصوصیات کو حاصل کرنا آسان کام نہیں۔ تو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز قرآن میں نہیں لکھ سکتا،
114 سورے ہیں، 6600 سم تھنگ آیات ہیں، تو اس میں تمام چیزیں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ وضاحت کریں ہر آیت کی۔ تو رسول اللہ اور پھر ان کے بعد اہل بیت وضاحت کرتے تھے، اسی لیے صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ حدیث رسول ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور اگر تم نے ان کا دامن تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن میں کوئی وضاحت نہیں کسی چیز کی تو ہم حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 اماموں کے حوالے سے قرآن میں کیا اشارہ ہے اس کے اوپر بات ہو گئی کہ خصوصیات درج نہیں ہیں، نام درج نہیں ہے، نام کیوں نہیں درج ہے، اس کی تشریح۔ اب آ جائے احادیث کی طرف کہ احادیث میں 12 اماموں کے حوالے سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری احادیث موجود ہیں، اہل سنت کی کتب کی احادیث زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ جب ہم اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں سامنے والے مقابل سے، تو اس کی کتابوں کا حوالہ دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتا، تو ہم اس کی کتابوں کو جن کو وہ مانتا ہے اس سے حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اہل سنت کی قرآن کے بعد کوئی بھی معتبر کتاب، سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری، رسول کی حدیث جابر بن سمرہ رسول کے صحابی، وہ فرماتے ہیں میرے بعد 12 امیر ہوں گے، اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہ سن سکا، لیکن میرے والد نے کہا پیغمبر نے فرمایا تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں جابر بن سمرہ کہ رسول نے پہلے کیا کہا، میرے بعد 12 امیر ہوں گے، اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہ سن سکا، لیکن میرے والد نے کہا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ سب قریش کے خاندان سے ہوں گے، یعنی قریشی ہوں گے۔ کچھ جگہوں پہ تو بنی ہاشم کا بھی لفظ آیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد، یہ بھی حدیث کی معتبر کتاب ہے اہل سنت کی، مسند احمد میں کیا حدیث ہے، جابر عبداللہ بن مسعود سے، میرے خلفاء کی تعداد بنی اسرائیل کے نقبہ اور رؤوسا نے قوم کی طرح 12 ہوگی۔ میرے خلفاء کی تعداد بنی اسرائیل کے نقبہ اور رؤوسان قوم کی طرح 12 ہوگی۔ نقیب کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو، اور رؤوسا یعنی رئیس کی جمع، سردار۔ جس طرح بنی اسرائیل کی قوم میں 12 سردار گزرے، 12 قبیلے گزرے، اسی طرح رسول اللہ کی قوم میں 12 امام۔ بلکہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے اور وہ اپنے لشکر کو لے کے چلیں گے تو وہ کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے جانے کو منع فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک پتھر ہوگا اور ان کے ہاتھ میں موسیٰ کا عصا ہوگا۔ جب لوگوں کو ضرورت پڑے گی، کھانے پینے کی بھوک لگے گی، تو وہ عصا پتھر پہ ماریں گے، 12 سوراخ ہوں گے اس میں پتھر میں، اور 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، اور پھر جو ہے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ تو 12 کا عدد بنی اسرائیل میں بھی تھا، 12 رؤوسان سردار، نقیب یا رہنما۔ اسی طرح رسول اللہ کی قوم میں بھی 12 افراد ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات ثابت ہوگی رسول اللہ کے جانشین 12 ہیں،
اس کا حدیث نمبر نہیں بس کتاب ہے، اس میں کتاب درج ہے، بس کتاب کا نام صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، مسند احمد عبداللہ بن مسعود۔ اب آئیے یہ حدیث جس میں 12 کا تذکرہ ہے اور قریش کا تذکرہ ہے، اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ 12 کا عدد اور 12 امام اور 12 کے نام، ان کی پوری سوانح حیات، ان کے شجرہ نسب، ان کی رشتہ داریاں، اولادیں، والدین، یہ سب تفصیل کے ساتھ ہمارے مکتب میں، شیعہ مکتب میں موجود ہے، پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، 12ویں امام تک۔ کسی اور فرقے میں، کسی اور مکتب میں یہ 12 امام نہیں موجود ہیں۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں میں ہے، نام نہیں ہے ان دو معتبر کتابوں میں ان کی، لیکن 12 کا عدد ہے۔ تو جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ 12 کون ہیں، تو ہر جگہ ایک مختلف جواب ملتا ہے۔ پہلا جواب کہ بھئی ہمارے ہاں 4 خلفائے راشدین ہیں، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ 4 کا ذکر نہیں ہے، 12 کا ذکر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں 4 خلفائے راشدین کے بعد، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی، کہتے ہیں بس یہ 4 ہیں معتبر خلفائے راشدین۔ اس کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی، ملوکیت شروع ہو گئی، یعنی حضرت معاویہ کا نام یا بنو امیہ کے لوگوں کا نام لیتے ہیں وہ۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو خلفائے راشدین 4 ہیں، کم ہیں 12 سے۔ اگر ہم بنو امیہ کی بات کریں، کیونکہ بنو امیہ شروع ہو گئی تھی خلفائے راشدین کی بات، تو بنو امیہ کے کتنے افراد ہیں، بادشاہ یا حاکم گزرے، خلیفہ گزرے؟ 14۔ یہاں پہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی 12 بنو امیہ میں گزرے ہیں، تو ہم نے کہا 12 نہیں گزرے، 14 گزرے۔ اور اگر آپ بنو امیہ اور خلفائے راشدین کو ملائیں تو کتنے بنیں گے؟ 14 اور 4 18 بنیں گے، یہ تو اور زیادہ ہو جائیں گے۔ تو خلفائے راشدین کو اگر لیں تو 4 کم، 12 سے کم، بنو امیہ کو لیں اکیلے تو 14، اور دونوں کو ملائیں تو 18، یہ بھی نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، بنو عباس، ان کے کتنے تھے؟ 37، تو یہ تو اور بھی زیادہ ہو گئے، صرف بنو عباس کے 37۔ اس کے بعد آگے چلیں، اسماعیلی فرقہ، اس کے کتنے؟ 54۔ تو اسماعیلی فرقہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے خلیفہ 12 ہیں اس لیے ہمارا فرقہ صحیح ہے۔ بھئی ایک حدیث ہے جو ہمارے یہاں بھی ہے، اہل سنت میں بھی ہے، اور سب مانتے ہیں اس حدیث کو، اس کے مطابق کسی کے خلیفہ نہیں ہے۔ بنو عباس کے کتنے؟ 37، اور اسماعیلی فرقہ 54۔ اچھا، ایک بوہری فرقہ بھی ہے۔ اسماعیلی فرقہ اور بوہری فرقہ دونوں ایک ہی تھے، چھٹے امام تک۔ چھٹے امام کے جو بڑے بیٹے تھے جناب اسماعیل، انہوں نے کہا کہ جس طرح امام حسن بڑے تھے، خلیفہ بنے، امام بنے، اسی طرح اسماعیل بھی امام ہے۔ حالانکہ چھٹے امام نے کہا تھا یہ امام نہیں ہے، بلکہ امام موسیٰ کاظم امام ہے میرے بعد۔ اچھا، اتفاق کے بعد ان کا انتقال امام کی زندگی میں ہو گیا۔ جب وہ امام کی زندگی میں مر گئے اسماعیل، تو وہ کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں؟ لیکن وہاں سے وہ فرقہ شروع ہو گیا اسماعیلی، اور پھر وہ فرقہ آگے چل کر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آقا خانی اور بوہری۔ جو آقا خانی ابھی چل رہے ہیں ان کے کتنے امام ہیں؟ 54، اور بوہریوں کے کتنے امام ہیں؟ 47۔ بوہریوں کے 35۔ اسی طرح اس کے بعد فاطمی خلیفہ آئے، فاطمیہ یا فاطمی لوگوں کی حکومت آئی بنو عباس کے بعد۔
لیکن ان کے بھی خلیفہ 12 نہیں تھے، 16 تھے۔ تو اب آپ کے پاس پوری لسٹ آ گئی۔ اگر اہل سنت کے 4 اماموں کو مان لیں مذہبی طریقے سے، شرعی طریقے سے، ان کے مطابق حکومت کی، تو وہ کتنے ہیں خلفۂ راشدین؟ تو 12 نہیں ہیں۔ بنو امیہ کو ملائیں تو بنو امیہ کے کتنے ہیں؟ 14، وہ بھی 12 نہیں ہیں۔ دونوں کو ملائیں تو اور زیادہ۔ اس طرح بنو عباس کے کتنے ہیں؟ 37، یہ بھی 12 سے کہیں زیادہ ہیں، ڈبل ہیں، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ۔ اسماعیلی فرقوں کے کتنے ہیں؟ اسماعیلی فرقے کے 54، یہ بھی 12 نہیں ہیں، بلکہ ان کا تو ابھی چل رہا ہے۔ اور بوہری فرقے کے یہ بھی 12 نہیں ہیں۔ فاطمی خلیفہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو 12 کا عدد ہے نا، یہ ایک ایسا عدد ہے جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ کس کے پاس یہ 12 امام موجود ہیں۔ اتفاق سے کسی کے پاس 12 نہیں ہیں، اور اگر نکل بھی آئیں وہ کہیں گے بھائی جو اچھے ہیں ان کو نکال لیں، برے ہیں تو اس کے پاس بھی ہماری دلیل ہے۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جو بنو امیہ کے اچھے اچھے حکمران ہیں ان کو نکال لیں۔ کتنے ہیں ٹوٹل بنو امیہ کے؟ 14، تو 2 کو ہٹا دیں، 12 کو لے لیں۔ لیکن وہ تو فاسق و فاجر و شرابی، زانی، قاتل مشہور تھے اپنے زمانے میں۔ بنو عباس کا بھی یہی حال تھا، بلکہ بنو عباس تو بنو امیہ سے 2 ہاتھ آگے تھے۔ بنو امیہ نے تو زندہ امام پر ظلم کیا، اب بنو عباس نے امام کی قبروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام حسین کی قبر پہ ہل چلانے کے لیے کوشش کی تھی نا متوکل نے، تو جانور جا کے رک گیا اور طواف کرنے لگا۔ دریا کا پانی امام کی قبر کی طرف چھوڑ دیا، جو پانی جا کے رک گیا، پھر امام کا طواف کرنے لگا۔ تو امام کی قبروں کو بھی منہدم کرنے کی اور ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا شام میں داعش کے لوگوں نے، کربلا میں، شام میں، کوفے میں یہ کوشش کی تھی، عراق میں۔ تو ینابیع، اب ایک کتاب کا ریفرنس بھی لکھ لیں تاکہ ہمیں اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ینابیع المودہ کتاب کا نام ہے، مصنف ہیں سید سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی۔ ینابیع المودہ کتاب کا نام ہے، مودت کے چشمے، ینابیع جمع ہے ینبع کی، ینبع یعنی چشمہ، ینابیع المودہ مودت کے چشمے۔ مصنف کون ہے؟ سید سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی۔ پورا نام اس لیے لینا ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حنفی فقہ سے ہیں، اہل سنت کے۔ سید سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی، یہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 442 وہ فرماتے ہیں، جس طرح بھی ہم نے ڈسکشن کے ذریعے ثابت کیا کہ 12 کسی کے پاس نہیں ہیں، تو وہ خود فرماتے ہیں۔ اس صفحے پر ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بنو امیہ کے حکمران اس حدیث کا مصداق ہیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ بنو امیہ میں سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کوئی انصاف پسند حکمران نہیں گزرا۔ وہ ایک بہتر آدمی تھا جس نے مولا علی اور اہل بیت پر سب و شتم بند کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ خود ینابیع المودہ کے مصنف فرما رہے ہیں، اہل سنت کے عالم۔ اور پھر وہ آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ بنو عباس پر بھی یہ حدیث ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے مودت اہل بیت کا حق ادا نہ کیا بلکہ اس کا الٹ کیا۔ آیت مودت کا اشارہ، آیت مودت کا حوالہ دے کے فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى آیت نمبر 23۔ میں تم سے اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔
میں تم سے اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ نابل المودت ہے کہ مصنف تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ 12 امام نہیں تھے ان کے، اور سب کے سب سوائے عمر بن عبدالعزیز کے فاسق و فاجر اور گناہ گار، اہل بیت سے نفرت کرنے والے۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر یعنی ینابیع المودہ میں صفحہ نمبر 441 میں انہوں نے 12 اماموں کے نام دیے ہیں کہ رسول کے پاس ایک یہودی آیا جس کا نام نعسل تھا، نون عین سے لام، نعسل۔ اس نے رسول اللہ سے جب پوچھا کہ آپ کے خلفاء، آپ کے اوصیاء کون ہیں، تو رسول اللہ نے کہا میرے وصی علی ہیں، ان کے بعد 2 میرے فرزند حسن و حسین، اس کے بعد 9 امام ان کی اولاد سے ہوں گے۔ میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے بعد میرے 2 فرزند نواسے یعنی حسن و حسین ہوں گے، اور حسین کے بعد 9 امام ان کی اولاد سے ہوں گے۔ یہودی نے کہا کہ آپ ان 9 ائمہ کے نام بھی بتلا دیں، تو پھر انہوں نے ایک ایک کر کے سب کے نام بتائے۔ امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام محمد نقی، امام محمد حسن عسکری، امام حسن عسکری، اور پھر امام محمد مہدی۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو انہوں نے بتا دیا کہ جو 12 کا عدد ہے یا 12 امام ہیں، نہ بنو امیہ کے پاس ہیں نہ بنو عباس کے پاس ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول کی ایک حدیث ہے کہ جس میں ان 12 کے نام موجود ہیں۔ اب آپ تلاش کریں اہل سنت میں، اہل شیعہ تشیع میں، اسماعیلیوں میں، بہریوں میں، فاطمیوں میں، کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو ان 12 اماموں کی پوری تفصیل اپنے پاس رکھتا ہے۔ کسی کے پاس تو نام بھی نہیں ہے نا، لوگوں کے پاس نام ہی نہیں ہے مکمل۔ ہمارے پاس نام ہیں، القاب ہیں، اولاد، والدین، اوصاف، سیرت، آخری ایام، شہادت، تمام تفصیل موجود ہے۔ اس کی ان لوگوں کی شہادت اور ولادتیں ہم مناتے ہیں، ان کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے اقوال پر ہم عمل کرتے ہیں، اور ان سے شریعت اخذ کرتے ہیں، فقہی احکامات جو ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ بھئی کیا ضروری ہے امام کو ماننا، رسول کو ماننا کافی نہیں ہے؟ اب لوگ اس بحث سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو، تو اس کے لیے حدیث ہے جو ہمارے یہاں بھی ہے، اہل سنت میں بھی ہے۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی گویا اس نے اسلام ہی نہیں قبول کیا۔ یہ ان کی کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ تو اس کی نقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل کا مطلب نص، نون صاد، نص کا مطلب قرآن یا حدیث سے کوئی قول، آیت پیش کر دیں آپ یا کوئی حدیث پیش کر دیں تو کافی ہے اس بات کا ثابت کرنا۔ تو یہ نصی دلیل یا نقلی دلیل کہ
کہ بھئی حدیث رسول ہے یہ، قرآن میں تو نہیں ہے، ہم نے بتا دیا آپ کو 12 کا عدد یہ نام۔ اب عقلی دلیل، اگر کوئی کہے بھائی یہ حدیث تو ہوگی، میں نہیں مانتا حدیث کو، عقلی دلیل دو، تو عقلی دلیل یہ ہے کہ رسول کے بعد ضروری تھا کہ لوگوں میں فرقہ واریت اختلاف پیدا ہوتا، بلکہ رسول کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ جب رسول نے کتاب و قلم منگایا تھا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دو، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں دو۔ جب رسول جیش اسامہ کو بھیج رہے تھے تو جانے والے وہ جانے سے انکار کر رہے تھے کہ رسول کے بعد خلیفہ کون بنے گا، کوئی اور نہ بن جائے مثلا۔ تو یہ بات تو طے تھی، اور ہر نبی کے بعد اختلاف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے لیں، اس میں 72 فرقے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے لیں، ان میں 71 فرقے ہوئے، یہودیوں میں 72 فرقے، عیسائیوں میں 71 فرقے، یہودیوں میں، عیسائیوں میں 72، مسلمانوں میں 73۔ تو یہ فرقے تو چلتے آ رہے ہیں، تو اس کا کوئی سولوشن تو دیا ہوگا نا نبی نے۔ سولوشن کیا ہوتا تھا؟ وسیع جانشین، کہ یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا امام، میرے بعد میرا مولا لوگوں کا، اس کی بات تسلیم کرنا، تاکہ لوگوں میں اختلاف ہو تو فیصلہ کون کرے؟ امام۔ دین میں اگر بگاڑ پیدا ہو، کوئی اپنی بات لے کر آ جائے، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، تو کون بتائے گا؟ امام۔ تو عقلی دلیل میں لکھیں کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور امام محافظ شریعت ہوتا ہے۔ نبی صاحب شریعت یعنی شریعت کو لانے والا، اور امام محافظ شریعت، شریعت کی حفاظت کرنے والا۔ یعنی امام حفاظت کرے گا صرف، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آیت کی تشریح کر دے گا، آیت کو تبدیل نہیں کرے گا، حدیث بیان کر دے گا تشریح کے لیے، لیکن کوئی نئی بات نہیں پیدا کرے گا۔ تو امام اور نبی میں کیا فرق ہے؟ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور امام محافظ یعنی حفاظت کرنے والا، تاکہ لوگوں میں محافظ شریعت ہوتا ہے امام، تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو اور فرقہ واریت نہ ہو۔ تو یہ اگر کوئی کہے آپ سے بھئی یہ 73 فرقے کیسے ہوئے، تو ہم یہی کہیں گے یہ 73 فرقے اس لیے ہوئے کہ آپ نے 12 اماموں کو چھوڑ دیا۔ اگر 12 اماموں کو نہ چھوڑتے تو اختلافات نہ ہوتے، فرقے نہ بنتے۔ اور اب کون امام ہے؟ 12ویں امام ہیں، لیکن وہ غیبت میں ہیں۔ یہ ایک سزا ہے مسلمانوں کو کہ تم نے 11 تک کو نہ مانا، ستایا، بلکہ قتل کیا، تو اب 12واں جو ہے تم سے چھپا لیا جائے گا سزا کے طور پہ، اور ان کی غیبت میں تم ان کے جانشین یعنی علماء، فقیہ، مجتہد، ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنا۔ یہ ایک سلوشن ہم کو دے دیا۔ تو یہ گفتگو تمام ہوئی امامت کے حوالے سے، 12 امام کے حوالے سے، قرآن، حدیث اور عقلی طور پر ہمارے پاس کیا دلائل ہیں۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔